اب اسمبلیوں کی مدت میں زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا ہے. 12 اگست کی تاریخ دی جا چکی ہے. کس نے بنانا ہے اور کس نے بننا ہے اس کے اوپر ابھی بات ہو نہیں رہی ہے. 2018 کے الیکشن کو آپ ریکال کر لیں, جس طرح بھی جیتا گیا تھا اس کو تو چھوڑ دیں, لیکن جنہوں نے جینوئنلی جیتا تھا وہ الیکٹیبلز تھے. شاید خاقان عباسی صاحب کا نام بھی ایک وقت میں ٹرائی کیا گیا تھا, لیکن ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں بن رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی عمران خان صاحب کا فیوچر طے کرنا ہے. انہیں سیاست میں جگہ دی جائے گی کہ نہیں, جیل سے باہر رہیں گے یا نہیں, یہ بہت ساری چیزیں طے ہوں گی. یہ جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی, انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا, اس لیے کہ کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس کا ازالہ نہیں ہو رہا. آپ نے اسی فوج کی لیڈرشپ کو غدار کہا, میر جعفر میر صادق کہا, اور ان سے دشمنی مول لے لی. اس ملک میں کوئی پارٹی حکومت سازی نہیں کر سکتی جب تک اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لائن سیدھی نہیں ہوگی. یہ طے ہے. اگر حافظ صاحب 6 سال کے لیے ہیں تو پھر خان صاحب کو سیاست بولنی پڑے گی. عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کی تو تعداد بہت لمبی ہے, 150 ہے, لیکن اس میں 3-4 کیسز ایسے ہیں جو بہت خطرناک نوعیت کے. ان میں ایک توشہ خانہ ہے, اس میں دوسرا فارن فنڈنگ ہے, اس میں تیسرا ٹیرین خان ہے, اور اب چوتھا اس میں 9 مئی والا جو ہے. یہ خوفناک کیسز ہیں. ان میں سے کسی ایک میں سزا ان کو ہونی ہے, ضرور ہونی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں نہ کسی نے ان کو سزا دینی ہے, نہ ہی لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے پہلے سزا ہو. السلام علیکم. ایمرالڈ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. آج میرے ساتھ معروف صحافی و کالم نگار سلیم بخاری صاحب موجود ہیں, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. موجودہ سیاست میں کیا گہما گہمی چل رہی ہے, کیا صورتحال ہے, آگے آنے والا وقت کے بارے میں کچھ پیش گوئیاں, کچھ ان سے رائے لیں گے سلیم بخاری صاحب سے. تو سر پہلے تو وقت دینے کا بہت شکریہ. اور سر یہ ایک سوال ہے کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان نگران وزیر اعظم کے نام پر کیا وجہ ہے اتفاق رائے نہیں ہو رہا, یا نام کہیں اور سے آنا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے, جہاں تک آصف زرداری اور نواز شریف کا تعلق ہے, 2 میٹنگز ان کی ہو چکی ہوئی ہیں دبئی میں. کافی طویل میٹنگز ہوئی ہیں, کئی گھنٹوں کی, لیکن کسی ایک نام کے اوپر اتفاق نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے اگر آپ ریکال کریں تھوڑا سا, تو ایک نام آیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا, لیکن وہ کسی نے کوشش نہیں کی جاننے کی کہ یہ نام آیا کہاں سے ہے, کیونکہ ان کی پارٹی نے تو ڈینائی کیا تھا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہے, ہم نے نہیں ان کا نام دیا. اس نام کی وجوہات ہیں, وہ بلا وجہ نہیں آیا تھا, اس لیے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی کنٹینیوٹی چاہیے, اور جو بھی حکومت ہو انٹرم, چونکہ انٹرم حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 90 دن کی نہیں ہے, یہ اس سے لمبی چلے گی, تو پھر کوئی ایسا آدمی ہونا ہے جو اس اکنامک ایگریمنٹ کو, انڈرسٹینڈنگ کو کنٹینیو کر سکے, فالو کر سکے. اینی وے, یہ تو میں نے اس کا جواز آپ کو دے دیا کہ ان کا نام کیوں آیا تھا. 4-5 مختلف نام جو ہیں ان کے اوپر غور ہو رہا ہے. پہلے ہمیں یہ سنایا گیا کہ جناب جو بھی نگران پرائم منسٹر ہوگا وہ نہ صحافی ہوگا, نہ جنرل ہوگا, اور نہ ہی جج ہوگا. لیکن اب صحافیوں کے بھی نام آ رہے ہیں, ججز کا بھی نام آ رہا ہے. تصدق جیلانی صاحب جو ہیں, جسٹس تصدق جیلانی ریٹائرڈ, ان کا نام بھی آ رہا ہے. ملیہ لودھی کا نام آ رہا ہے, وہ جرنلسٹ, یہ جج ہیں. اور اسی طرح سے یعنی جو یہ سیٹھی صاحب کی بیگم ہے جگنو محسن, ان کا بھی نام ہے. اس سے پہلے محسن بیگ کا نام رہا, محسن نقوی کا نام رہا. یہ سارے نام ٹرائی کیے جاتے رہے ہیں, لیکن ابھی تک کسی ایک نام کے اوپر ان پارٹیوں کے بیچ اتفاق نہیں ہے. اگر تو اس کا فیصلہ پارٹیوں نے کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 نام جو ہیں وہ فائنل ہوں گے. جو حکومتی اتحاد ہے اس کے 3 نام ہوں گے, اور جو اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں, جو راجہ ریاض ہے, 3 نام اس کے ہوں گے. ان میں سے کسی ایک نام پر کنسنسس کیا جائے گا. اگر نہیں ہوگا تو وہ پھر الیکشن کمیشن کو جائیں گے سارے نام, جس طرح پنجاب میں ہوا تھا. آپ کو یاد ہے کہ چودھری پرویز الہی اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس کے درمیان اتفاق نہیں ہوا, اور محسن نقوی کا نام پھر الیکشن کمیشن نے فائنل کیا تھا. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی دوڑ جو ہے وہ جاری ہے. اب اسمبلیوں کی مدت میں زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا ہے, 12 اگست کی تاریخ دی جا چکی ہے. تو میرے خیال سے آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی فائنل نام جو ہے یہ حکومتی اتحاد کی طرف سے بھی آ جائے گا, اور جو ہے اپوزیشن ان کے نام بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے. بنے گا کون یہ ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. الٹیمیٹلی کس نے بنانا ہے اور کس نے بننا ہے اس کے اوپر ابھی بات ہو نہیں رہی ہے. لیکن بخاری صاحب, کچھ حلقوں سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید خاقان عباسی جو ہیں وہ بھی ہاٹ فیوریٹ ہے نگران وزیر اعظم کے لیے. شاید خاقان عباسی صاحب کا نام بھی ایک وقت میں ٹرائی کیا گیا تھا, لیکن ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں بن رہی ہے.
خاص طور سے مریم نواز کے بارے میں جو ان کے ارشادات ہیں وہ اگر آپ کو یاد ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرا دیتا ہوں. انہوں نے بھی چودھری نثار علی کی طرح یہ کہا تھا کہ میں نیکسٹ جنریشن ہے اس کے متحد کام نہیں کر سکتا. تو وہ تو پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں اور چیف آرگنائزرز بھی ہیں، ان کے تحت تو کام کرنا پڑے گا. اور اگر یہ نہیں ہونے جا رہا تو کم از کم ان کی پارٹی وہ تو ان کو نگران وزیر اعظم نہیں بنانے جا رہی. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی دو مین اسٹریم بڑی پارٹیز ہیں، یعنی مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو اگر ان کی طرف سے نام نہیں آئے گا تو پھر خاقان عباسی کا کوئی چانس نہیں. سر اور عمران خان صاحب جو ہیں الیکشنز میں آپ کو کیا لگتا ہے اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو کلین سویپ کریں گے؟ عمران خان ہی الیکشن سے سویپ نظر آ رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کو آپ ریکال کر لیں، وہ جس طرح بھی جیتا گیا تھا اس کو تو چھوڑ دیں، لیکن جنہوں نے جینوئنلی جیتا تھا وہ الیکٹیبلز تھے. وہ الیکٹیبل جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دوسری پارٹیوں سے اس پارٹی میں شامل کرائے تھے. اگر آپ کو یاد ہو جنوبی صوبے کے والے سے 20 الیکٹیبل ایم این ایز نے ایک ساتھ جوائن کیا تھا. عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ پٹا کس کے گلے میں ڈالنا ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ 2-3 غلط پٹے ڈالے تھے جو دوبارہ چینج کیا گیا. وہ الیکٹیبل سارے اڑان بھر کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں. لارج نمبر جو ہے وہ آئی پی پی میں گیا ہے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، جو باقی تھے وہ چلے گئے ہیں پرویز خٹک کی پارٹی میں. بخیر صاحب آئی پی پی جو ہے استحکام پاکستان، اس کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ وہ کہیں پہ اپنا کوئی کردار ادا کر کے جگہ بنا سکتی ہے؟ میں عرض کروں آپ سے کہ کوئی بھی پارٹی جو نئی تشکیل پاتی ہے الیکشن سے اتنا مختصر وقت پہلے، وہ الیکشن سویپ نہیں کر سکتی، نہ وہ کوئی اتنا بڑا امپیکٹ ڈال سکتی ہے جس سے وہ مین سٹیک ہولڈر بن جائیں. یہ میں آپ کو روایت کی بات بتا رہا ہوں. میرے خیال سے چونکہ اس میں الیکٹیبلز کی کافی تعداد ہے، کچھ لوگ ان کے منتخب ہوں گے، کچھ وہ کسی نہ کسی مین سٹریم پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو اون چودھری صاحب جب لندن گئے تھے جہاں ان کی نواز شریف سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ پریفریبلی نون لیگ کے ساتھ کریں گے. تو ان کا آپشن تو بالکل واضح ہے. اگر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے خاص طور سے صدرن پنجاب میں جو جنوبی پنجاب ہے، تو اس کا بینیفٹ آئی پی پی کو مل سکتا ہے، اور پھر حکومت سازی میں بھی آسانی پیدا ہوگی اگر نون لیگ نے حکومت بنانی ہے. کیونکہ اگر وہ پنجاب میں بہتر پرفارم کرتے ہیں جیسا کہ ماضی رہا ہے، ہر اس پارٹی نے حکومت بنائی ہے جس نے پنجاب میں بہتر پرفارم کیا ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے، چاہے وہ بے نظیر تھی، چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے 2-3 دفعہ، چاہے وہ عمران خان صاحب تھے. ان کو بھی سیٹیں زیادہ پنجاب میں لے کے دی گئی تھی تبھی، کیونکہ پنجاب کی سیٹیں اکیلے کی باقی 3 صوبوں کی سیٹوں کے برابر ہیں. تو یہ ہے صورتحال. اور بخیر صاحب جیسے کہ ابھی دیکھیں اگر یہ اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے الیکشنز جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہوں گے، آئین کے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے، یا پھر نگران سیٹ اپ جو ہے وہ لمبے عرصے تک چلے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سب لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہو جائیں، لیکن جو انڈیکیٹرز ہیں، جو جس طرح کے انڈیکیٹرز ہمیں مل رہے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. اس لیے کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی عمران خان صاحب کا فیوچر طے کرنا ہے، انہیں سیاست میں جگہ دی جائے گی کہ نہیں، وہ جیل سے باہر رہیں گے یا نہیں، یہ بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ بنے گی الیکشن کی میں تاخیر کی، کہ جب تک یہ تیا پانچا نہیں ہو جاتا الیکشن کا رسک کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی، انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اگر آفٹر میتھس آئیں اس کی یا اس کا کوئی ریئیکشن آئے اسٹرانگ تو وہ ہمارے گلے پڑے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جب انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی پھر اس کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے. کل آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی الیکشن تو نئی مردم شماری کے مطابق ہو گئے. 6 مہینے تو گئے نا، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ہمیں 4 مہینے تو چاہیے صرف حلقہ بندیاں کرنے کے لیے، پھر ہمیں ٹائم چاہیے ووٹر لسٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو اگر پرائم منسٹر صاحب کی بات کو سیریسلی لیا جائے، جس طرح کہ لوگوں نے ریئیکٹ بھی کیا اس کے اوپر، تو پھر تو الیکشن مارچ سے پہلے نہیں ہے. بخیر صاحب آپ کے نظریے کے مطابق یا آپ کا صحافت میں اتنا وقت گزرا ہے، عمران خان کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے معاشرے میں ایک مثال ہے کہ آپ احسان فراموشی نہیں کر سکتے. فوج ان کو لے کے آئی تھی، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشن کے رزلٹس کو مینیپولیٹ کیا گیا، الیکٹیبلس کو لا کے ان کی پارٹی میں شامل کرایا گیا. میں اس امپائر کی بات کر رہا ہوں جس کی انگلی کھڑی ہونے کی بات خود دھرنے میں خان صاحب نے کی تھی. لیکن پھر آپ نے اسی فوج کی لیڈرشپ کو غدار کہا، میر جعفر میر صادق کہا،
اور ان سے دشمنی مول لے لی. اس ملک میں کوئی پارٹی حکومت سازی نہیں کر سکتی جب تک اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لائن سیدھی نہیں ہوگی. یہ طے ہے, یہ آج سے طے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے طے ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کا کوئی بہت بڑا مستقبل میں دیکھ رہا ہوں اگر یہی اسٹیبلشمنٹ رہتی ہے. اس لیے کہ یہ غلطی بھی خان صاحب نے کی کہ ٹینیور جو ہے آرمی چیف کا 6 سال کر دیا, یعنی 3 سال تو اس کا ٹینیور ہے اور 3 سال کی ایکسٹینشن اس کا حق بنا دیا آپ نے. تو اگر حافظ صاحب 6 سال کے لیے ہیں تو پھر خان صاحب کو سیاست بھولنی پڑے گی. بخاری صاحب, توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کہا یہ جا رہا ہے, افواہیں ہیں کہ لاہور سے گئے یا پھر ایسا ہے کہ کسی کے ریٹائرڈ ہونے کا انتظار ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یقینی طور پر جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کی تو تعداد بہت لمبی ہے, 150 ہے, لیکن اس میں 3-4 کیسز ایسے ہیں جو بہت خطرناک نوعیت کے ہیں. ان میں ایک توشہ خانہ ہے, اس میں دوسرا فارن فنڈنگ ہے, اس میں تیسرا ٹیرین خان ہے, اور اب چوتھا اس میں 9 مئی والا جو ہے. یہ خوفناک کیسز ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ان 4 کیسز میں پیش ہونے سے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ جب وہ پیش ہوں گے تو ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی, اور جب فرد جرم عائد ہو جائے گی تو پھر ٹرائل کوئی نہیں روک سکتا. آپ نے نوٹ کیا کب سے وہ عدالتوں میں ایک بہانہ, دوسرا بہانہ, تیسرا بہانہ. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات کو اگر سامنے رکھ کے آپ سوچیں تو ٹھیک اسٹریٹجی ہے. اینی وے, تو ان میں سے کسی ایک میں سزا ان کو ہونی ہے, ضرور ہونی ہے, انیویٹیبل ہے. یہ کب ہوگی اس کے لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہیں نہ کسی نے ان کو سزا دینی ہے, نہ ہی لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے پہلے سزا ہوگی. لہٰذا کئی چیزیں بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب بھی واپس نہیں آئیں گے جب تک وہ چیف جسٹس ہیں. مطلب ستمبر تک میاں صاحب بھی انتظار کریں گے اور خان صاحب کے بھی اندر جانے کا انتظار ہوگا. یہ 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں جڑی ہیں عمر رضا بندیال صاحب کے ریٹائر ہونے سے اور قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. جیسے کہ سلیم بخاری صاحب سے ہم نے آنے والے جو الیکشنز ہیں یا نگران سیٹ اپ ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو کی, اور انہوں نے کافی حقائق سے بھی پردہ ہٹایا اور ہمیں بتایا بھی جو ریئلٹی بیس باتیں ہیں جو آج کل کی سیاست کے میدان میں گہما گہمی چل رہی ہے, اور آنے والے چند دنوں میں اور گہما گہمی پیدا ہو جائے گی. سیاست کیا رخ لے گی, کس موڑ پر جائے گی, وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.